تجویز ہے کہ ایسے املاک کے رجسٹریشن اور دیگر کام اس کی جانب سے کوئی اکرام عوامی ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی جانب سے جناب سید معین الدین معین میاں صاحب کی سرپرستی میں اور رضا اکیڈمی کے بانی جناب سعید نوری صاحب کی قیادت میں ایک عظیم الشان جلسہ کا انعقاد کیا گیا۔ سنی بڑی مسجد بلال مسجد بھاری سنکھیا میں علماء کرام نے شرکت کی اور درگاہوں مساجد کے مسائل پر چرچا کی گئی۔ عوامی ٹائمز رپورٹ۔ علامہ ابراہیم آصف صاحب مصنف عظیم محمد کتاب کو عظیم ایوارڈ سے نوازا گیا اور 1,12,000 کا چیک علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے دیا گیا۔ جناب سعید نوری صاحب موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے خانوادہ سے موجود ہے اور حضرت معین الدین معین میاں صاحب کی سرپرستی میں دیکھیے یہ ہم آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں، اور بھی علماء کرام کی خدمات پر ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ جائیں حضور شہزادے مخدوم سمنا صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا خطبہ صدارت متن بھائی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی۔ حضور شہزادے مخدوم سمنا کے دستے اقدس سے اس کی رونمائی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جمعیت العلماء اہل سنت والجماعت کی واحد تنظیم ہے جسے سید العلماء حضرت علامہ سید شاہ علی مصطفیٰ برکاتی مہراتی علیہ الرحمٰن نے عالم وجود میں لا کر تا حیات اس کی صدارت فرمائی اور قومی ملی معاملات میں اس کے پلیٹ فارم سے قوم ملت کا کام کیا۔ اس کے بعد پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمٰن نے اس عہدے کو سنبھالا اور بعدہ تاریخ شریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمٰن نے اس عہدے کو زینت بخشی، جبکہ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے اور حضور محدث اعظمی علیہ الرحمٰن نے، حضور مجاہد ملت علیہ الرحمٰن نے، حضور حافظ ملت علیہ الرحمٰن نے، حضور قرآن ملت علیہ الرحمٰن نے، حضرت سلطان الواعظین علامہ سید وجود القادری جبل پوری علیہ الرحمٰن نے، حضور محبوب ملت علیہ الرحمٰن نے بھی اس کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا۔ اب اس فقیر عاجز سید معین الدین اشرف اشرفی گیلانی کے ناتواں کندھوں پر یہ بھاری بوجھ آیا تو آپ حضرات اور احباب اہل سنت کے تعاون سے جو ہو سکا اب تک کرتا رہا۔ اب چند مخصوص اور مخلص احباب کے مشورے کے پیش نظر اور انڈیا سنی جمعیت العلماء کے کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ آپ حضرات کو اس محفل میں شرکت کے لیے آواز دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے شانہ بشانہ رہ کر اپنے مخلصانہ مشوروں اور تعاون سے ہمارے حوصلوں کو بڑھاوا دیں گے۔ اس راہ میں میرے خاص رفیق اور امساز مسئلہ کرامات مفتی اعظم ہند ناشر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت الحاج محمد سعید نوری بانی رضا اکیڈمی ممبئی ہیں۔ یہ میرے دست و بازو ہیں اور خاص مشیر بھی اور قدم قدم پر ہمارے معاون بھی۔ ہمارے بعض علماء کرام دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں آئے ہیں۔ میں ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنے پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں۔ مثلاً میری خاص گزارش آپ تمام حضرات بالخصوص ائمہ مساجد سے یہ ہے کہ علماء کرام جو رائے عمل اور تجویز پیش کریں آپ ان کو اپنے پیش نظر رکھیں اور برابر اسی کی زیادہ پیما رہیں، اس لیے کہ جو کام مسلسل ہوتا ہے اس کا ہی اثر اچھا اور دیرپا ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رائے عمل زبانی اثرات دیرپا نہیں ہوتے، اس لیے تسلسل اور استقامت پر کاربند رہنے کی خاص طور سے گزارش کر رہا ہوں۔ وقفے سے اپنے کاموں کا آپ حضرات جائزہ لیتے رہیں اور خود محاسبہ کریں تو فوائد اور بہتر نتائج کی کبھی امید ہے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے جھنڈے تلے مجھ سے جو ہو رہا ہے کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ مزید یہ کہ آپ حضرات بھی اپنا دست تعاون دراز کریں گے اور مفید مشوروں سے نوازتے رہیں گے۔
تو کام کی مقدار بڑھ جائے گی اور آپ حضرات بھی ہمارے شریک سفر اور شریک ثواب ہو جائیں گے۔ مذہب و مسلک کے نام میں مذہب و مسلک کے کام میں استحکام بھی آئے گا اور ہماری ذمہ داریاں بھی پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ افسوس آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ باتیں اور تبصرے بہت ہوتے ہیں، عمل کے میدان میں ہم یقیناً پیچھے ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ ہم آگے بڑھیں، سستی کو خیر بات کہیں، میدان عمل میں آئیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارا قدم چومے گی۔ میں اپنے احباب اہل سنت کو مزید چند ضروری باتوں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں، ہم تجارت و صنعت کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، صرف مزدور بن کر نہ رہ جائیں، کیونکہ جب تک مسلمان مالی اور معاشی اعتبار سے ترقی نہیں کرے گا ہر معاملے میں پیچھے رہے گا۔ ہمارے اہل ثروت حضرات اس سلسلے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں پیش قدمی ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اندر ابھی مزید تعلیمی ترقی کے امکانات ہیں۔ دینی تعلیم میں بھی ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے اور دنیاوی تعلیم میں بھی۔ تعلیم کی راہ میں کسی کو کوئی دشواری ہو تو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کو یاد کرے، ہم ان کی مشکلات کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میڈیکل لائن میں بھی کامیابی کے لیے ہماری مالی حالت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، محض دست درازی اور سوال کرنا اس کا حل نہیں۔ پھر بھی ہم بساط کے مطابق غریب بیمار بھائیوں کو طبی امداد کے لیے خود کوشاں ہیں۔ اس راہ میں جو ہمارا تعاون کرے گا وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا اور ہمارا کام آگے بڑھے گا اور بوجھ بھی ہلکا ہوگا۔ ائمہ کرام سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو اپنے درمیان مختلف فی مسائل ہیں انہیں نہ چھیڑیں، انہیں نہ چھیڑا کریں، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو مستند اور بڑے علماء و مفتیان کرام سے رجوع کریں اور ان کے بتائے ہوئے مسائل پر اعتماد کریں اور انہی کو بیان کریں۔ میں مندوبین اور سامعین کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور آپ تمام حضرات کی خیر و عافیت و ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ فقیر سید معین الدین اشرف، خادم آل انڈیا سنی جمعیت العلماء۔ اس لیے کہ حضور سید العلماء فرمایا کرتے تھے جس نے رب کا شکریہ نہیں کیا کسی کا نہیں، اس لیے رب کا شکر غوث و خواجہ کے شکر کے بعد حضرت معین المشائخ، سبحان اللہ، ان کا نام بھی معین، اور سعید بھائی یہ تو نام کے بھی سعید ہے، مفتی اعظم کی کرامت ہے، اور سبحان اللہ یہ مبارک پور کے حضرات مولانا عبد المعین، یہ ہمارے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء اکرام کی جانب سے آج آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی جانب سے جو پروگرام رکھا گیا تھا اس کا مقصد تھا جو سماج میں نشہ بڑھتا ہوا ہے، نشے کے ذریعے جو تباہی مچی ہوئی ہے نوجوانوں میں، جو بربادی مچی ہوئی ہے نوجوانوں میں، نوجوان جو ہمارے ملک کا فیوچر ہیں، دیش کا مستقبل ہے، فیوچر ہیں، ہماری قوم کا فیوچر ہیں، وہ نشہ کر کے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ تو آج مہاراشٹر بھر کے علماء کرام، ائمہ مساجد بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے اور سب نے نشہ مخالف تحریک چلانے پر زور دیا ہے عوام پر کہ زوردار طریقے سے نشے کے خلاف میدان عمل میں آئیں، اور خاص طور پر ائمہ مساجد اور علماء کرام جمعہ میں اپنے ممبروں سے نشے کے خلاف جو ہے وہ اپنے بیانات کو جاری کریں۔ جو وقتی جیسے معاملات جو اٹھائے گئے وقتی املاک کے بارے میں کیا سنی جمعیت آگے چل کے کام کریں؟ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء جو مدارس اور مساجد کا رجسٹریشن میں جو دقتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو لیگل ورک میں، پیپر ورک میں جو دقتیں پریشانیاں ہیں، اس کے لیے لیگل ٹیم جو ہے اس متعین کیا گیا ہے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے مرکزی دفتر مدن پورے میں ایک وکیل 4 بجے سے 7 بجے تک بیٹھیں گے، جو لیگل جو بھی معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ موجود رہیں گے۔ کہاں سے علماء کرام جو آئے ہیں اس بارے میں؟ آج مہاراشٹر کے 36 ضلعوں سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، ائمہ مساجد تشریف لائے ہیں۔
اور کون سی تنظیمیں آپ نے اس تنظیم سے جڑی؟ مہاراشٹر بھر کی تنظیمیں جو ہیں اہل سنت والجماعت کی، اس کے نمائندے یہاں آج آئے ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ مہاراشٹر بھر کے مندوبین جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے، ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر علماء کرام نے ان کو ایک گائیڈ لائنز دیا ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جائے، دین کا کام کس طریقے سے کیا جائے اور سوشل کام کس طریقے سے کیا جائے۔ مساجد کا جو رجسٹریشن کا کام ہے وہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو مساجد کا رجسٹریشن ہو، منشیات کا جو معاملہ ہے کہ وہ عام ہوتے جا رہا ہے، اس کے سدباب کے لیے علماء کرام ائمہ کرام کیا کریں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کے اندر آپس میں کس طریقے سے رابطہ رہے وہ کام کیا گیا، اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس طریقے سے 6 پوائنٹس تھے اور الحمدللہ سب پر سے حاصل گفتگو ہوئی اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اب امینڈمنٹ ہوگا اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ شکریہ۔ علماء نے پورے مہاراشٹر کے علماء اور علماء کو بلایا تھا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو سماج میں منشیات کا چلن عام ہو گیا ہے اس پر کہیں نہ کہیں ہمارے مسلم معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور پورا سماج اس میں ملوث ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں علماء نے گائیڈ لائن جاری کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا۔ تحفظ ناموس رسالت پر گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اس طرح سے جو مساجد مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ ہے، سنی جمعیت العلماء نے ایک وکیل متعین کیا ہے، وہ وہاں پر باضابطہ طور پر فری جو بھی مدارس مساجد کے کاغذات صحیح نہیں ہیں وہ اس کو درست کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مسجدیں بنا لیتے ہیں، مدارس کا قیام، معلومات کی کمی ہو سکتی ہے اور بہت ساری باتیں، لیکن اس کو اولویت ہم کو دی جانی چاہیے، اس لیے کہ آج کے جو حالات ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قانونی دستاویزات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عالیشان عمارتیں کے لیے ہم پر لازم ہے کہ اس جانب ہم لوگ فوراً سے پیشتر متوجہ ہوں۔ نمبر 2، جن مساجد و مدارس اور خانقاہوں درگاہوں کے رجسٹریشن اب تک نہیں کروائے گئے ہیں، ان کے رجسٹریشن کی جانب فوراً سے پیشتر ہمیں قانونی اقدامات کرنا چاہیے۔ اور آج میری ایک تجویز ہے کہ ایسے املاک کے رجسٹریشن اور دیگر قانونی رہنمائی کے لیے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی ہیڈ آفس کی جانب سے کوئی